ایک عظیم ہستی نے شاہ فارس خسرو پرویز کی جانب ایک خط لکھا اور یہ خط اپنے ایک جانثار عبداللہ بن حذافہ کے سپرد کیا کہ یہ خط شاہ فارس کو پہنچا دو۔ عبداللہ بن حذافہ نے فارس پہنچ کر یہ خط شاہ فارس خسرو پرویز کو پیش کیا۔ اب خسرو پرویز اس خط کو پڑھتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ خط کا عنوان کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ میں تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے تو تم اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اگر انکار کیا تو مجوس کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ جیسے ہی خط اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، کسریٰ کا غصہ آسمان کی حدوں کو چھونے لگتا ہے۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ کچھ دیر بعد وہ غصے سے بولا: میری رعایا کا حقیر غلام، نعوذ باللہ من ذالک، اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے، اس کی ایسی جرت! اور پھر اس نے تکبر اور نخوت سے پیارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا: کسریٰ نے میرا خط پھاڑ کر اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ کسریٰ نے خط پھاڑنے کے بعد یمن کے گورنر بازان کو پیغام بھیجا کہ وہ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجے کہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ یہ کون ہے جس نے اتنی جرت کی ہے کہ مجھے خط لکھا ہے تو اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے، اور ساتھ ہی اسے گرفتار کر کے لے آئیں۔ اب بازان کی طرف سے 2 افراد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کر دیے گئے، جنہوں نے لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور داڑیاں منڈائی ہوئی ہیں۔ جب یہ دونوں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کی شکل دے کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ان میں سے ایک شخص بولا: ہمیں شہنشاہ کسریٰ کے حکم سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو ہم کسریٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ آپ کو کچھ نہ کہے، اور اگر آپ نے جانے سے انکار کیا تو پھر آپ خوب جانتے ہیں کہ کسریٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دے گا، آپ کی بستیاں ویران کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے چہروں کی طرف دیکھ کر اشارہ فرمایا: تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہیں یہ داڑیاں منڈانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کہنے لگے: ہمارے آقا کسریٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے داڑھی بڑھانے کا اور مونچھیں کتروانے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ وہ دونوں چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی غنودگی طاری ہونے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فارس کی خبریں پہنچا دیں اور فارس کے بادشاہ کے انجام کے متعلق اطلاع فراہم کر دی۔ صبح جیسے ہی کسریٰ کے یہ دونوں ساتھی دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ فارس واپس چلے جاؤ، تمہارے آقا کسریٰ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کر دیا ہے، جاؤ فلاں دن فلاں تاریخ اور فلاں وقت میرے رب نے تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے کے ہاتھوں ہلاک اور برباد کروا دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ حیران ہوئے اور بولے آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک اور برباد کروا ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات وہ اپنے بادشاہ کو لکھ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لکھ دو، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا تھا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے وہاں رکے گی جہاں پر اونٹ اور گھوڑوں کے قدم آگے جا ہی نہیں سکتے۔ اور تم دونوں اسے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لیے واپس یمن میں بازان کے پاس پہنچے اور تمام حالات و واقعات کہہ ڈالے۔ بازان بولا اللہ کی قسم یہ گفتگو کسی بادشاہ کی نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ شخص اللہ کا نبی ہے۔ جب بازان کو شیروے کا خط پہنچا کہ میں نے اپنے باپ کو اہل فارس سے بدسلوکی، ذلت امیز رویے اور شرفاء کے قتل کی پاداش میں قتل کر دیا ہے، میرا خط ملنے پر فوراً میری حکومت تسلیم کر لو، تو بازان بے اختیار پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بازان مسلمان ہو گیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل بزم اصلاح کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی فوراً سبسکرائب کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔